بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر فرض کی نماز کے بعد چند کلمات کہے جاتے ہیں، ان کا کہنے والا ناکام اور نامراد نہیں ہوگا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ سوال: ذوالحج کی کون سی تاریخ یوم الحج یا یوم عرفہ کہلاتی ہے؟ جواب: ذوالحج کی 9 تاریخ یوم حج یا یوم عرفہ کہلاتی ہے۔ سوال: اسلام سے پہلے کعبہ کے گرد کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ جواب: اسلام سے پہلے کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ سوال: اسلام میں زرعی پیداوار پر کون سا ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ جواب: اسلام میں زرعی پیداوار پر عشر کا ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ سوال: آپ کے پاس کتنی بکریاں یا بھیڑ ہوں تو ایک بکری یا بھیڑ کی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جواب: 40 بکریاں یا بھیڑ ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سوال: کن پیغمبر کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی۔ سوال: کن پیغمبر کی قوم تیز ہوا کے طوفان سے تباہ ہوئی تھی؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تیز ہوا کے طوفان سے تباہ ہوئی تھی۔ سوال: اسلام میں کتنی حدود ہیں جن کی سزا قرآن و حدیث میں متعین ہے؟ جواب: اسلام میں 6 حدود ہیں جن کی سزا قرآن و حدیث میں متعین ہے۔ سوال: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا اصطلاح میں عمل کہلاتا ہے۔ سوال: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید رنگ کا تھا۔ سوال: غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ جواب: غزوہ خندق میں 30 دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ سوال: کلیم اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ جواب: کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ کن پیغمبر کا نام آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال: مسلمان کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں اور فرشتے کس کے گرد طواف کرتے ہیں؟ جواب: مسلمان تو کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں اور فرشتے بیت المعمور کے گرد طواف کرتے ہیں۔ سوال: فتح مکہ کا عظیم واقعہ کب ہوا تھا؟ جواب: فتح مکہ کا عظیم واقعہ 8 ہجری کو ہوا تھا۔ سوال: قلعہ القموس کس غزہ میں فتح کیا گیا تھا؟
جواب: قلعہ القموس غزوہ خیبر میں فتح کیا گیا تھا۔ سوال: قلعہ قموس کن صحابی نے فتح کیا تھا؟ جواب: قلعہ قموس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ درجہ کے اعتبار سے فردوس اعلیٰ جنت ہے، اسی سے جنت کی چاروں نہریں بہتی ہیں اور اسی کے اوپر عرش ہے، لہذا جب تم اللہ سے دعا مانگو تو فردوس مانگو۔ سوال: غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے تیر انداز پہاڑی کے کنارے دفاع کے لیے کھڑے کروائے تھے؟ جواب: غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز پہاڑی کے کنارے دفاع کے لیے کھڑے کروائے تھے۔ سوال: زمزم کا کنواں کس نے دریافت کیا تھا؟ جواب: زمزم کا کنواں حضرت عبد المطلب نے دریافت کیا تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی جب آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کون سی سورت تلاوت فرمائی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سورہ الفتح کی تلاوت فرمائی تھی۔ کیا ملک الموت ہر گھر میں روز 5 بار آتا ہے؟ جواب: ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک انصاری کے سرحانے ملک الموت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت، میرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آسانی کیجیے۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسکین رکھیے اور دل خوش کیجیے، واللہ میں خود با ایمان کے ساتھ نہایت نرمی کرنے والا ہوں۔ سنیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اللہ کی، تمام دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں، خواہ وہ خشکی میں ہو یا تری میں، ہر دن میں میرے 5 پھیرے ہوتے ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کو میں اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں جتنا وہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقین مانیے میں تو ایک مچھر کی جان قبض کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو جائے۔ سوال: حج کے موقع پر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: حج کے موقع پر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں۔ سوال: حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب: حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل رمی کہلاتا ہے۔ سوال: جنگ یرموک مسلمانوں نے کن کے خلاف لڑی تھی؟ جواب: جنگ یرموک مسلمانوں نے رومن سلطنت کے خلاف لڑی تھی۔ سوال: مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ جواب: مسجد قبلتین مدینہ میں واقع ہے۔
حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم عرض کرتی ہے اللہ اسے جہنم سے بچا۔ سوال: نام محمد قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: نام محمد قرآن میں 4 بار آیا ہے۔ سوال: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ ذکر قرآن کی کس سورت میں ہے؟ جواب: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، یہ ذکر قرآن کی سورہ الفتح میں آیا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد نام سے کس سورہ میں پکارا گیا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد نام سے سورہ الصف میں پکارا گیا ہے۔ سوال: سیاستہ احادیث کی کتنی کتابیں ہیں؟ جواب: سیاہ ستہ احادیث کی 6 کتابیں ہیں۔ سوال: وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ جواب: وضو میں 4 فرائض ہیں۔ سوال: کون سا ملک انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے؟ جواب: فلسطین ملک انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں کتنے سال رہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے۔ سوال: غار ہیرا کس پہاڑ میں موجود ہے؟ جواب: غار ہیرا جبل النور پہاڑ میں موجود ہے۔ سوال: خطیب الانبیاء کن پیغمبر کا لقب ہے؟ جواب: خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے۔ سوال: پہلی وحی میں قرآن کی کتنی آیات نازل ہوئی تھی؟ جواب: پہلی وحی میں قرآن کی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ سوال: رمضان اسلامی کیلنڈر کا کتنا مہینہ ہے؟ جواب: رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ سوال: احادیث کی کتاب کتاب الآثار کن کی مرتب کرتا ہے؟ جواب: احادیث کی کتاب کتاب الآثار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کرتا ہے۔ سوال: احادیث کی کتاب المتع کن کی مرتب کرتا ہے؟ جواب: احادیث کی کتاب المتع امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کرتا ہے۔ سوال: نماز جمعہ میں دوسری اذان کن صحابی نے شروع کروائی تھی؟ جواب: نماز جمعہ میں دوسری اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کروائی تھی۔ سوال: کون سے پیغمبر صبر کے حوالے سے مشہور ہیں؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام صبر کے حوالے سے مشہور ہے۔
سوال: بیت اللحم کن پیغمبر کی جائے پیدائش ہے؟ جواب: بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوست کا کیا نام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رشتے کا پیغام لائی تھی؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوست کا نام نفیسہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رشتے کا پیغام لائی تھی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت کتنے عرصے کے لیے قائم رہا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت 12 سال کے لیے قائم رہا۔ سوال: فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی کے محافظ کون تھے؟ جواب: فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی کے محافظ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعثت کے 6 سال بعد اسلام قبول کیا۔ سوال: صلح حدیبیہ کس نے تحریر کیا تھا؟ جواب: صلح حدیبیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر کیا تھا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سال کے لیے خلیفہ رہے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کے لیے خلیفہ رہے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سے مہینے میں قتل کیا گیا تھا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو الحج کے مہینے میں قتل کیا گیا تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کب قتل کیا گیا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سن 661 عیسوی میں قتل کیا گیا تھا۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ سوال: سورہ انفال میں کس غزوہ کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: انفال کے کیا معنی ہے؟ جواب: انفال کے معنی مال غنیمت کے ہیں۔ سوال: سورہ انفال کون سی سورہ ہے؟ جواب: سورہ انفال مدنی سورت ہے۔ سوال: طہارت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: طہارت کے لغوی معنی پاک ہونا ہے۔ قرآن پاک میں رشتہ ازدواج کو کیا نام دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں رشتہ ازدواج کا نام زوجین دیا گیا ہے۔ سوال: مسلمان مرد کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب: مسلمان مرد کا کفن 3 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال: مسلمان عورت کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟
جواب: مسلمان عورت کا کفن 5 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو مخزوم کے قبیلے سے تھا۔ سوال: ساقی زمزم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: ساقی زمزم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: صلاۃ الاستسقاء کس کے لیے ادا کی جاتی ہے؟ جواب: صلاۃ الاستسقاء بارش کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کتنی منزلیں ہیں؟ جواب: قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں۔ سوال: مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس رجیم مردود ہو کر مسخ شدہ پوری صورت میں زمین پر پھینک دیا گیا تو وہ سمندر کی طرف گیا تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی، جسے اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ وہ بحروں کے جانوروں کا شکار کرے گا۔ تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سنائی۔ اس ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو زبان کے شرف سے محروم کر دیا۔ سوال: دنیا کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب: دنیا کے لغوی معنی قریب کی جگہ ہے۔ سوال: بعثت کے بعد مکہ میں کتنے سال کے بعد ہجرت مدینہ کا حکم ہوا؟ جواب: بعثت کے بعد مکہ میں 13 سال کے بعد ہجرت مدینہ کا حکم ہوا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کتنی آیات پر مشتمل تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ سوال: قرآن پاک میں مدنی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: قرآن پاک میں مدنی سورتوں کی تعداد 26 ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کب ادا کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج 10 ہجری کو ادا کیا تھا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے تھے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ سوال: جہاد کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب: جہاد کے لغوی معنی کوشش کرنا ہے۔ سوال: شرک کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب: شرک کے لغوی معنی حصہ داری کے ہیں۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تدوین قرآن مجید کی ذمہ داری کس کو سونپی تھی؟ جواب:
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تدوین قرآن پاک کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی تھی۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا کیا نام ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ سوال: مسلمہ کون تھا؟ جواب: مسلمہ ایک جھوٹا نبی تھا۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون سے خلیفہ تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ تھے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد لگتے تھے۔ سوال: سورہ النساء کس کے بارے میں ہے؟ جواب: سورہ النساء عورتوں کے معاملات کے بارے میں ہے۔ سوال: اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ جواب: اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھی کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کی آزادی کے بدلے اس شخص کے جسم کے بھی ایک ایک عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا۔